اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوب اچھے سے مزے میں آپ لوگوں کے رمضان گزر رہے ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ سے پاکستان میں اور انڈیا میں قریب کے ممالک میں بیسکلی طاق رات ہوگی، تو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی تمام جو دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں، وہ قبول اور منظور ہوں اور آپ اس رات کی زیادہ سے زیادہ برکت جو ہے سمیٹ سکیں۔ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اپنی زندگی میں وہ والے عمل جو میں جب بھی کرتی ہوں تو میں کبھی بھی بے ثمر نہیں رہی۔ یعنی کہ جب بھی میں نے اللہ پاک سے کوئی دعا مانگی ہے، کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی ہے ان عمل کے تھرو، تو میری وہ حاجت، وہ خواہش ہمیشہ سے پوری ہوئی ہے۔ اور بیسکلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسا گن ہو جائے، کوئی ایسا وظائف اسے پتہ چل جائے جس سے جب بھی وہ دعا مانگے یا وہ کرے تو اس سے اس کے تمام جو خواہشات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، وہ پوری ہو جائیں۔ تو ایک چیز یہاں پہ ایز اے ڈسکلیمر یا ایز اے کیا کہہ سکتے ہیں ایڈوائس کے طور پہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی، جب بھی آپ کو کسی عمل، کسی وظیفے کا پتہ چلے کہ اس کو اتنی بار کرنا ہے، اتنے دن کرنا ہے، تو کائنڈلی اس کی اجازت کسی مفتی سے، کسی عالم سے لازمی لیں، کیونکہ ایسے جو آپ کو بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو پڑھتے وقت تو اجازت لی ہو یا ان کو کسی نے گائیڈ کیا ہو اور وہ اسپیسیفکلی ان کی اس پرپس کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے یا ان کی مشکل کے لیے ہو، اور ہر کسی کی تو obviously سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہو۔ تو برائے مہربانی کسی بھی عمل کی، کسی بھی وظیفے کو جب کرنے سے پہلے اس کی اجازت لازمی دیں۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے میں سورۃ مزمل کا ایک وظیفہ کیا کرتی تھی، اور میں نے اپنے جس مقصد کے لیے کیا، میرا وہ مقصد، میری وہ خواہش پوری تو ہوئی، بٹ یس اس کو میں نے اس کی کسی سے اجازت نہیں لی تھی۔ تو اسی طرح ایک عالم دین ہے، میں نے ان سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو ہی سیڈ ٹو می کہ آپ نے ٹھیک ہے آپ نے کیا اور اس سے آپ کی خواہشیں بھی پوری ہوئیں، کیونکہ وہ آپ کا اللہ پہ اعتقاد تھا، آپ یقین تھا، آپ دعا مانگتی تھیں۔ قرآن کی صورت ہے اور نو ڈاؤٹ کہ اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ کی اس فضیلت سے اور اس اعتقاد کے پڑھنے کی وجہ سے، اور بے شک اللہ ہی کا کرنا ہوتا تھا اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی تھی، تو میرا وہ مقصد کامیاب ہو جاتا تھا۔ بٹ انہوں نے مجھے منع کیا کہ اس ترتیب سے پڑھنا بہتر نہیں ہے، کسی خاص مقصد کے لیے صرف ہمیں تلاوت جو ہے اسے کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ کے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور وہ کتاب ہے اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے جو اللہ کا حبیب ہے۔ میں اپنی زندگی کا اس کے بعد سے میں جو چیز کرتی ہوں جس سے میری ہر خواہش، ہر مشکل وقت آسان ہو جاتا ہے، دل میرا بھی بہت بھاری ہوتا ہے، میری لائف میں بھی بہت سی کمیاں ہیں اور بہت سی چیزیں جو مجھے بھی پریشان کرتی ہیں، لیکن جب میں یہ عمل کرتی ہوں میری ہر پرابلم سولو ہو جاتی ہے۔ وہ ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، درود ابراہیم پہ میرا بے انتہا اعتقاد ہے۔ جب بھی میری لائف میں کوئی بھی پرابلم آئی ہے، کوئی بھی مسئلہ آیا ہے، میں نے کھلے دل سے جب بھی اور سچے دل سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا ہے، میری وہ پرابلم آسان ہو گئی ہے۔ جیسے اپنے بچوں کے اسکول ایڈمیشن کے لیے پچھلے دنوں میں تھوڑا ٹینشن میں تھی، تو میں نے اس کے لیے اسپیسیفکلی درود شریف پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ میرا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ A few moments later. شادی سے کچھ عرصہ قبل I was used to do a job in a contact center، ٹھیک ہے، جیسے کال سینٹر ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں پہ میں جاب کیا کرتی تھی، اور وہاں پہ آپ کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جنہیں آپ کو پراپرلی گیج کرنا ہوتا ہے، جن کی بیسس پہ آپ کا ڈیلی جو ہے سکور بنتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کا بونس اور سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ اینڈ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ جو کالز ہیں وہ آپ کی لمبی ہو گئی ہیں، یا کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو آپ فگر آؤٹ نہیں کر سکے، تو پیرامیٹرز آپ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو وٹ آئی یوز ٹو ڈو، اگر میرے ساتھ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرا کوئی بھی پیرامیٹر ڈسٹرب ہے، تو آئی اسٹارٹ ریسائٹنگ درود شریف، ٹھیک ہے، اور جیسے میں درود شریف کی ریسیٹیشن شروع کرتی تھی تو میرے وہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ پراپرلی ہونا شروع ہو جاتے تھے مینیج۔ اچھا، میری کولیگس بھی پہلے تو وہ اس بات پہ اچھا کہتی تھی، اچھا یہ کیسے ہوتا ہے، بٹ یس جب میں تو ہمیشہ سے یہ کرتی تھی اور میرا تو اعتقاد تھا اس چیز پہ، میرے پیرامیٹرز ہو جاتے تھے۔ تو ایک میری بہت ہی پیاری فرینڈ نے، وہ میری اس چیز کو بڑا ایڈمائر کرتی تھیں اور انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی، شی سیڈ کہ اب وہ بھی ایسا ہی کرتی ہیں اور ان کی الحمدللہ ہر پرابلم سالو ہو گئی ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گی کہ درود شریف کو اپنی لائف کا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں۔ 5 گانا نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ تہجد کا لازمی اہتمام کیا کریں، صبح اور شام کے اذکار جو ہیں اس کو اپنی روٹین کا ایک مسٹ پارٹ بنا لیں۔ یہاں صبح کے اذکار میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ضرور آپ جس وقت بھی صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اذکار پڑھا کریں، انہیں اپنے موبائل کے کسی فولڈر میں رکھ لیں اور اٹھتے ہی سب سے پہلے ان اذکار کو پڑھا کریں،
اور بلیو می ہارڈلی آپ کو 16 منٹس لگیں گا اور یو ول بی ڈن. اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں جن کا اتنا فضل و کرم ہے کہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا. ابھی جو یہاں پر میں نے دعا آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ ان کی کائنڈلی اسکرین شاٹس لیں اور ان کو اپنی جو ہے روٹین کا پارٹ بنا لیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنی آسانیاں ہوں گی. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جب تک آپ اپنی کوئی بات، اپنا کوئی مقصد، آپ جس کوئی مشکل پیش آئی ہے آپ کو، یا آپ کسی کام کا ارادہ کر رہے ہیں، تو کائنڈلی اس کو کسی کے ساتھ شیئر مت کریں. صرف اللہ تعالیٰ سے استخارہ کے تھرو جو ہے وہ مشورہ، مدد مانگیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ جب آپ اپنا مقصد شیئر کرتے ہیں تو وہ نظر کا بھی ایلیمنٹ آتا ہے اور بات وہی ہے جو آپ تک ہے. تو براہ مہربانی اپنی جو باتیں ہیں ان کو اپنے تک رکھا کریں. اس کے علاوہ درود شریف جتنی کثرت سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. تہجد کو جو ہے وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی. اور اسی ولاگ کے نیچے آپ مجھے کمنٹ کر رہے ہوں گے کہ میں نے آپ سے بالکل درست کہا تھا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا اور اپنا فیملی کا خیال رکھیے. مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.